بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدثر مجتبیٰ رائٹ نیوز کے ساتھ۔ تو ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں نور مقدم کیس کے بارے میں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نور مقدم کی موت کی کہانی نہایت تکلیف دہ ہے، کیونکہ یہ ایک طبی موت نہیں تھی، اور یہ صرف کوئی ناگہانی حادثہ نہیں تھا، بلکہ یہ وحشیانہ قتل کا دل دہلا دینے والا ایک واقعہ ہے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں اس طرح کے واقعات رونما ہونا معمول بن چکے ہیں، اور پاکستان میں جب بھی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے، چند دن الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر شور شرابہ مچایا جاتا ہے، پھر ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے، اور چند دنوں میں اسی طرز کا کسی اور شہر کسی اور جگہ پر ایک نیا واقعہ پیش آ جاتا ہے، اور نہ ہی ہمارے معاشرے کے طرز عمل میں کوئی سدھار یا تبدیلی آتی ہے، اور نہ ہی ہماری حکومت اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ایسی کوئی حکمت عملی اختیار کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں جس سے ملک میں اس طرح کے جرائم پر قابو پایا جا سکے۔ اکثر مجرم سیاسی اثر و رسوخ اور طاقتور ہونے کی بنیاد پر خود کو قانون کی گرفت سے آزاد کروا لیتے ہیں، اور پھر اس طرح دوسرے مجرموں کو شے ملتی رہتی ہے، اور یوں جرائم کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نور مقدم کیس بھی اس طرح کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اسلام آباد کی رہائشی نور مقدم کو 20 جولائی کے روز قتل کر دیا گیا۔ پولیس کی تفتیش کے مطابق نور مقدم کو تیز دھار آلے کی مدد سے گلا کاٹ کر ہولناک طریقے سے ہلاک کر دیا گیا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں نور مقدم کے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ نور مقدم کے والد شوکت مقدم پاکستان نیوی کے سابق آفیسر تھے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد جنوبی کوریا اور قزاقستان میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا ہے۔ دوسری بیٹی کا نام نور مقدم تھا، جو 20 جولائی کی شام ہولناک طریقے سے قتل ہو گئی، اور اس قتل نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوگ دہشت زدہ تھے کہ نور کے ساتھ کیا ہوا۔ اس طرف آنے سے پہلے میں آپ سے ایک دوسری فیملی کا تعارف بھی کرواتا چلوں۔ پاکستان میں جعفر برادر کے نام سے ایک بڑا بزنس گروپ ہے۔ یہ لوگ کھربوں روپے کے مختلف کاروبار کرتے ہیں۔ جعفر برادر کے ایک بھائی عبد القادر جعفر لندن میں پاکستان کے ہائی کمشنر بھی رہے ہیں۔ ان کے صاحبزادے ذاکر جعفر بھی عرب پتی ہیں۔ ذاکر جعفر کا بزنس برطانیہ اور امریکہ تک پھیلا ہوا ہے۔ کراچی میں رہائش پذیر ہیں، لیکن عمرہ کی طرح انہوں نے بھی اپنا ایک گھر اسلام آباد کے پوش ایریا F74 میں بنا رکھا ہے، اور فیملی کراچی اور اسلام آباد دونوں جگہوں پر رہتی ہے۔ ذاکر جعفر کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی ہے، اور بیگم کا تعلق آدم جی فیملی سے ہے۔ ذاکر جعفر کے بڑے بیٹے کا نام ظاہر ذاکر جعفر ہے۔ یہ عرف عام میں ظاہر جعفر کہلاتا ہے۔ یہ امریکہ میں پیدا ہوا، نیو جرسی میں پڑھتا رہا، لندن میں بھی زیر تعلیم رہا، اور یہ آج کل پاکستان میں رہتا ہے۔ دنیا میں پاگل پن کی 9 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی 3 وجوہات دولت، دولت اور دولت ہیں۔ ظاہر جعفر سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا، لہٰذا اس میں وہ ساری خرابیاں موجود تھیں جو امیر زادوں میں پائی جاتی ہیں: تکبر، بدتمیزی، ظلم اور نشہ، اور دن رات والدین کی دولت اڑاتا تھا۔ نور مقدم اور ظاہر جعفر دوست تھے۔ یہ لیونگ ریلیشن شپ میں تھے، ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے پھرتے اور کھاتے پیتے رہتے تھے۔ خاندان بھی ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ 19 جولائی کو عید سے پہلے نور مقدم اچانک گھر سے غائب ہو گئی۔ والدین نے تلاش کیا، وہ نہ ملی۔ فون بھی بند آ رہا تھا۔ لڑکی کے والد شوکت مقدم نے ذاکر جعفر سے رابطہ کیا۔ ذاکر جعفر نے جھوٹ بولا اور کہا کہ میں کراچی میں ہوں، لیکن نور میرے ساتھ نہیں ہے۔ والدین نے تشویش کے عالم میں ہر طرف فون کرنا شروع کر دیے۔ اس دوران نور کا فون آن ہوا، اور اس نے والدہ کو بتایا کہ میں دوستوں کے ساتھ لاہور آئی ہوئی ہوں، کل پرسوں تک آ جاؤں گی۔ والدہ مطمئن ہوگی۔ 20 جولائی کو کہانی کھلی، وہ لاہور نہیں تھی، وہ ظاہر جعفر کے ساتھ اس کے گھر میں تھی، اور 20 جولائی 4 بجے نور اور ظاہر کا جھگڑا ہوا، اور ظاہر نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ نور نے جان بچانے کے لیے روشن دان کھول کر پہلی منزل سے چھلانگ لگا دی۔ وہ گرل کے ساتھ بھی ٹکرائی اور فرش پر گرنے سے پہلے زخمی بھی ہوگی۔ گھر پر اس وقت 2 ملازم تھے، جمیل احمد اور محمد افتخار۔ ان میں سے ایک خانسامہ تھا اور دوسرا چوکیدار۔ یہ جوان لوگ ہیں۔ نور ان کے سامنے فرش پر گری اور گھسٹ کر گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ چوکیدار کی منتیں کر رہی تھی، تم گیٹ کھول دو، ظاہر مجھے مار دے گا، لیکن وہ پتھر بن کر کھڑا رہا۔ ظاہر جعفر تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے آیا اور نور کو بالوں سے گھسیٹ کر دوبارہ اوپر لے گیا، اور وہ اس کا سر سیڑھیوں پر مارتا رہا۔ یہ دن 4:30 بجے کا واقعہ تھا۔ ملازمین نے فون کر کے ظاہر کے والد ذاکر جعفر کو بتا دیا، لیکن اس نے اگنور کر دیا۔ ظاہر نے اس کے بعد نور کو بالائی منزل پر ٹارچر کرنا شروع کر دیا،
اس نے اس کے جسم میں 4 جگہ چاقو مارا، ایک بڑا زخم چھاتی پر بھی تھا۔ وہ اس کی منتیں کرتی رہی لیکن وہ اس کے جسم کو چاقو سے کاٹتا رہا۔ نور نے اپنے فون سے ویڈیو کالز کی کوشش بھی کی اور شور بھی کیا لیکن اس کی مدد کو کوئی نہ آیا۔ ظاہر نے اس دوران اپنے والد کو فون کر کے بتایا، نور میرے ساتھ شادی نہیں کر رہی، میں اسے قتل کر رہا ہوں۔ والد نے اس بات کو بھی سیریس نہیں لیا۔ ملازمین نے اس دوران ایک بار پھر والد کو بتایا کہ کمرے کے اندر سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور لوگ گھر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ والد نے چوکیدار سے کہا، تم فکر نہ کرو، میں ابھی تھراپی سینٹر والوں کو بھیجتا ہوں، میں سٹوری کو یہاں روک کر تھراپی سینٹر کی طرف آتا ہوں۔ اسلام آباد کی F7 سیکٹر میں 2 بھائیوں دلیپ کمار اور دامک ریاض نے تھراپی سینٹر کے نام سے اعلیٰ طبقے کے بچوں کے لیے نفسیاتی ریہیبلیٹیشن سینٹر بنا رکھا ہے۔ یہ سینٹر پارٹیوں کے دوران امراء کے بچوں کو سنبھالتے ہیں۔ ذاکر جعفر نے دامک ریاض کو فون کیا اور بڑے عام سے لہجے میں کہا، دامک میرے گھر میں کسی کو بھجوا دو، وہاں ظاہر کسی لڑکی کے ساتھ سولیسائڈ کر رہا ہے۔ سولیسائڈ اعلیٰ طبقے کی انگریزی میں غیر قانونی، غیر اخلاقی جنسی تعلق کو کہتے ہیں۔ والد کا لہجہ اتنا معمولی تھا کہ ڈاکٹر بھی حیران رہ گیا۔ بہرحال تھراپی سینٹر نے اپنی ٹیم بھجوا دی۔ اس دوران ظاہر اور نور کے دوست بھی ان کے گھر پہنچ گئے۔ وہ گیٹ پر کھڑے تھے اور ٹیلی فون پر ظاہر کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ تھراپی سینٹر کی ٹیم نے ظاہر کو دروازہ کھولنے کا کہا، اس نے انکار کر دیا۔ ٹیم لیڈر امجد سیڑھی لگا کر اوپر گیا، اس نے کھڑکی توڑی، اندر کی صورتحال دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ پورے کمرے میں خون تھا جبکہ نور کا سر جسم سے الگ دور پڑا تھا۔ امجد نے ٹیم کو آواز دی، فوراً اوپر آ جاؤ، لیکن ٹیم کے پہنچنے سے پہلے ہی ظاہر نے امجد پر حملہ کر دیا، گولی چلائی، گولی پستول میں پھنس گئی۔ اس نے اس کے بعد امجد پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ چاقو امجد کے جگر میں لگ گیا لیکن وہ بہرحال اس سے لڑتا رہا اور اس نے اسے گرا لیا۔ اس دوران ٹیم آ گئی اور اس نے ظاہر کو باندھ دیا۔ ہمسائے یہ افراتفری دیکھ رہے تھے۔ ایک ہمسائے نے پولیس بلا لی، پولیس بھی اندر داخل ہو کر سکتے میں آ گئی۔ پولیس نے ظاہر ذاکر جعفر کو گرفتار کر لیا۔ شوکت مقدم کو سانے کی اطلاع دے دی گئی۔ ظاہر کا والد کراچی سے واپس آ گیا اور آ کر پولیس پر چڑھائی کر دی اور اس کا بار بار کہنا تھا، آپ میرے بیٹے کو قاتل کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ پولیس نے اسے سمجھایا لیکن دولت میں اگر تکبر نہ ہو تو پھر دولت نہیں ہوتی۔ ذاکر جعفر نے وکلاء کی لائن لگا دی اور ہر طرف سے دباؤ بھی ڈالنا شروع کر دیا۔ لیکن میں یہاں پولیس کی تعریف کروں گا، بالخصوص ڈی آئی جی افضال احمد کوثر قابل تعریف ہے۔ یہ شخص دباؤ میں نہیں آیا، اس نے تفتیش کرائی اور جب یہ ثابت ہو گیا اگر ظاہر جعفر کے والدین معاملے کو سیریس لے لیتے یا اپنے بیٹے کو سپورٹ نہ کرتے تو نور مقدم بچ سکتی تھی۔ تو اس نے ذاکر جعفر اور ان کی بیگم عصمت آدم جی کو بھی گرفتار کر لیا اور ان دونوں ملازمین کو بھی پکڑ لیا جو اگر اس وقت ذرا سی کوشش کر لیتے، پولیس کو اطلاع کر دیتے یا کسی ہمسائے کو بلا لیتے تو بھی نور بچ سکتی تھی۔ ذاکر جعفر اور ان کی بیگم عصمت آدم جی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ساری کوششیں کی۔ ریمانڈ کے وقت بھی وکلاء کی لائن لگا دی لیکن بہرحال پولیس کی استقامت کی وجہ سے یہ کوشش ناکام ہو گئی اور اب قاتل ظاہر جعفر، اس کے والدین اور ملازمین سب حوالات میں ہیں۔ جعفر فیملی اب قاتل ظاہر جعفر کو بچانے کے لیے اسے نفسیاتی مریض اور نشئی ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ لوگ جان بوجھ کر سوشل میڈیا پر ایسی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ یہ امریکہ میں بھی جیل میں رہا اور اسے لندن سے بھی وائلنس کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا وغیرہ۔ یہ بھی پتہ چلا ذاکر جعفر، عصمت آدم جی کو جب نور کے قتل کا علم ہو گیا تو انہوں نے تھراپی سینٹر کے ساتھ مل کر ظاہر جعفر کو نفسیاتی مجرم بنانے کی کوشش کی۔ پولیس کو بھی گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، پولیس گیٹ پھلانگ کر اندر گئی تھی۔ پولیس نے جب ظاہر کو گرفتار کیا تھا تو اس وقت بھی ہوش و حواس میں تھا اور یہ آج بھی مکمل سینسز میں ہے۔ آپ اس کی چالاکی دیکھیے، یہ پولیس کے ہر سوال پر ایک ہی جواب دیتا ہے، میں امریکی شہری ہوں، مجھ پر پاکستانی قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا اور آپ مجھ سے میرے وکیل کے ذریعے سوال کریں۔ یہ پولیس نے بھی اس کے دماغی توازن کی خرابی کی رپورٹس بنوانی شروع کر دی ہیں تاکہ کسی نہ کسی طرح اپنے بیٹے کو بچا سکیں۔ غرض نور مقدم کیس ہو، افغان سفیر کی بیٹی کا واقعہ ہو اور یا عثمان مرزا جیسے کیس، سڑتے ہوئے جوڑ کا صرف ایک جھونکا ہے۔ اسلام آباد میں ایسے سینکڑوں ہزاروں واقعات ہو چکے ہیں اور روز ہو بھی رہے ہیں۔ خاص طور پر اسلام آباد شہر پارٹیوں، نشیوں اور امراء کے بچوں کی واہیات حرکات کا سرکس بن چکا ہے۔ آپ رات کے وقت سڑک پر نہیں نکل سکتے کیونکہ نشے میں دھت لوگ آپ کو کچل جائیں گے اور ان کے والدین بڑے آرام سے میرے بچے سولیسائڈ کر رہے تھے کہیں گے اور بچے اگلی فلائٹ پکڑ کر باہر چلے جائیں گے اور مظلوم بھی دیکھتے رہ جائیں گے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی دیکھتے رہ جائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ سب دوستوں سے اجازت چاہوں گا۔
اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔